زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 82۔ ہم اختلاف کرتے ہیں اس کے باوجود دوست ہیں۔ روایت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی مسئلے کے بارے میں ایک عالم سے مناظرہ ہوا۔ لمبی بات چیت ہوئی، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، دونوں میں سے کوئی بھی سامنے والے کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ ان عالم کا مارے غصے کے رنگ بدل گیا۔ مجلس ختم ہوئی اور دونوں حضرات جانے کے لیے اٹھنے لگے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عالم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اختلاف رائے کے باوجود دوست رہیں؟ حدیث کے ایک عالم خلیفہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے حدیث بیان کی۔ وہ عالم تعجب سے بولے، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وہ آدمی بولا، جناب یہ حدیث پکی ہے۔ عالم نے اسی انداز میں جواب دیا، نہیں، ہم نے آج تک یہ حدیث نہیں سنی۔ مجلس میں ایک ہوشیار وزیر بھی موجود تھا۔ اس نے عالم کی طرف دیکھا اور اطمینان سے پوچھا، یا شیخ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث آپ کی نظر میں ہیں؟ عالم نے جواب دیا، نہیں۔ وزیر نے پوچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا آدھا حصہ تو آپ کی میموری میں سے ہوگا۔ عالم نے کہا، شاید۔ اس پر وزیر نے کہا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث اس آدھے حصے میں سے ہے جو آپ کو یاد نہیں۔ یوں یہ بحث ختم ہو گئی۔ امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گہرے دوست تھے۔ دونوں پائے کے عالم اور نیک دل انسان تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے سرحدوں کی طرف نکل گئے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے۔ عبادت کے دوران ایک دن فضیل کو ابن مبارک بہت یاد آئے۔ ان کی یاد کے ساتھ بیتے ہوئے دنوں کی یاد بھی موجود ہوئی جب وہ دونوں بیت اللہ میں اکٹھے عبادت کیا کرتے تھے۔ فضیل نے ابن مبارک کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ اور بیت اللہ میں عبادت اور درس قرآن اور حدیث کی رونقیں شروع کر دو۔ عبداللہ بن مبارک نے فضیل بن عیاض کا خط پڑھا تو جواب لکھنے بیٹھ گئے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ اے حرمین کے عابد، ہمیں دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری عبادت جہاد کے مقابلے میں کھیل ہے۔ من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب۔ وہ آدمی جو اپنا چہرہ آنسوؤں سے سجاتا ہے، ہمارے سینے بھی خون سے سجے ہوئے ہیں۔ او کان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الصبیحۃ تتعب۔ یا وہ شخص جو فضول کام میں اپنا گھوڑا کھپاتا ہے، ہمارے گھوڑے حملے کی صبح تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب۔ عبیر ایک خوشبو کی مہک تمہیں مبارک ہو، ہمارے عبیر گھوڑوں کے سموں کی اڑائی دھول اور پاکیزہ غبار ہے۔ وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح اور سچی بات معلوم ہوئی ہے۔ لا يستوی وغبار خیل اللہ فی انف امرئ ودخان نار تلہب، کہ مجاہد کی ناک میں جہاد فی سبیل اللہ کا غبار اور دہکتی آگ کا دھواں برابر نہیں۔ ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس الشہید بمیت لا یکذب۔ یہ دیکھو اللہ کی کتاب ہمارے درمیان کہہ رہی ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب جھوٹ نہیں بولتی۔ پھر انہوں نے لکھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے اس نے روزوں کا دروازہ کھول دیا ہے، وہ جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے کوئی نہیں رکھ سکتا۔ بعض بندوں کو اللہ نے تلاوت قرآن کی توفیق دی ہے، چند ایک کے دلوں میں اللہ نے علم حاصل کرنے کا شوق ڈال دیا ہے۔ کئی بندے جہاد کے میدان میں اترے ہیں، کچھ بندوں کو اللہ نے نماز تہجد کی طرف مائل کر رکھا ہے۔ تم جو کام کر رہے ہو اس سے بہتر نہیں جو میں کر رہا ہوں، اور میں جو کر رہا ہوں وہ اس سے افضل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ ہم دونوں بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ یوں ان دونوں دوستوں کا اختلاف آسانی سے ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔
مکہ کے مشرکین نے مدینہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے کہ آج تک عرب نے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے خندق کھودی جسے پار کر کے مشرکین مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ وہ خندق کے ایک طرف خیمہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ مدینہ میں یہود کا قبیلہ قریظہ تھا جو مسلمانوں پر حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ان کے لیے سنہری موقع تھا۔ وہ مشرکین کی مدد کو آئے اور مدینہ میں لوٹ مار مچائی۔ مسلمان خندق پر پہرا دے رہے تھے۔ مدینہ میں آ کر قریظہ سے نمٹنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن بڑے کٹھن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی جس نے دشمن کی صفیں الٹ دی۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہارے ہوئے بھاگے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق چھوڑ کر مدینہ واپس آئے۔ مسلمان بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہتھیار اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر گئے، ہتھیار اتار دیے۔ غسل کیا۔ ظہر کے وقت جبریل آئے اور گھر سے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ آپ گھبرائے ہوئے اٹھے اور جلدی سے باہر آئے۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرمایا، جی ہاں۔ جبریل نے کہا، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں رکھے، میں بھی ان لوگوں کے پیچھے سے لوٹا ہوں۔ ہم نے ان کے پیچھے میں حمراء الاسد تک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دے رہے ہیں، میں بھی انہی کی طرف جا رہا ہوں اور انہیں ہلا کر رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی یعنی اعلان کرانے والے کو حکم دیا۔ اس نے لوگوں میں اعلان کیا، جو سن رہا ہے اور جو فرمانبردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ یہ سن کر لوگ ہتھیار کی طرف لپکے اور بنو قریظہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے۔ بعض نے کہا، ہم ابھی نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم فوراً چل پڑے اور جلدی کریں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں راستے میں نماز پڑھی اور بعض نے کچھ دیر سے بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کسی سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ پھر آپ نے بنو قریظہ کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اس واقعے کا غور طلب پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام اختلاف کے باوجود دوست رہتے تھے۔ اختلاف کے نتیجے میں آپسی تکلیف اور رنجش کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ آپ لوگوں سے کھلے دل کا یہی معاملہ کر کے دیکھیں، وہ آپ سے محبت کریں گے، بلکہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم متفق ہو جائیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ ہم اختلاف نہ کریں۔